لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم. اب وہ باتیں جن سے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثلا روزے کی حالت میں آپ اپنے سر پر تیل لگائیں، جسم پر تیل لگائیں، کوئی بات نہیں، اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے کی حالت میں ناخن کاٹیں، اپنے بال کٹوائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی روزے کی حالت میں گیلا رومال اپنے اوپر ڈالنا یا چادر کو گیلی کر کے اپنے اوپر رکھ لینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے وہ گیلا کپڑا روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے اوپر ڈال لیا کرتے تھے. لیکن ایک ہے اپنے لیے راحت کر کے کپڑا ڈال لینا، کوئی بات نہیں، لیکن ایک ہے بے صبری کا اظہار کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے، بری بات ہے. مثلا ہائے میں مر گیا، وہ کپڑا لے آچھتی، وہ پکھا چلا دے، وہ میری جان نکل گئی. بھائی اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے برداشت کرو. ایسی بے صبری کے کلمات سے روزے کے انوارات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. ایک آدمی تھا، اس نے کہیں روزہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے، تو اس کے پاس ایک فرشتہ آ گیا. اس نے آ کے کہا بھی مانگنا، اللہ بڑے خوش، آج تو روزہ رکھیا. کہندا جی ہو سکتا تے کل دی عید کرا دیو تہاڈی مہربانی. تو اب ایسی کیفیت جب روزے میں آدمی کر لے تو اللہ پاک کہتے ہیں دیکھو میرے لیے بھوک پیاس برداشت کر کے اب لوگوں کو گویا میری شکایت کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بھوکا مار دیا، اللہ نے مجھے پیاسا مار دیا. یہ حالت نہ ہو تو جیسے مرضی آپ گیلا کپڑا اپنے اوپر ڈال لیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی کسی بھائی کا روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ گئی اور خون نکل گیا، تو جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل جائے اس سے روزے کا پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں عورتوں کو اگر حیض کا خون آ گیا تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس روزے کی انہیں قضا بھی کرنی پڑے گی. لیکن مردوں کو کسی بھی قسم کا خون جسم کے کسی حصے سے آ جائے، بھلے وہ بواسیر کا مریض ہے اس کو خون آتا ہے یا دانتوں سے نکل آیا، نکسیر پھوٹ گئی، تو خون نکلنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ سمجھتے ہیں شاید اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے تو خون آپ کا نکالنا پڑے گا. خون نکلنے سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں. ایسے ہی بعض اوقات روزے میں کسی کو خون دینا پڑ جاتا ہے، کوئی بیمار ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ آیا اس کو ایمرجنسی ضرورت ہے یا کچھ دیر بھی ہو سکتی ہے. اگر تو دیر ہو سکتی ہے تو افطاری کے بعد آپ کو خون دینا چاہیے، پہلے نہ دیں. لیکن اگر ایمرجنسی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت خون دینے کے بعد روزے کو برداشت کر لے گی یا نہیں کرے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھ سے تو روزہ پھر مشکل ہو جائے گا، پھر آپ خون مت دیں. اس حالت میں خون دینا مکروہ ہے کیونکہ روزہ خدشے میں پڑ جائے گا، کوئی اور دے دے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں انشاءاللہ صحیح ہوں تو پھر خون دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ ٹوٹے گا نہ مکروہ ہوگا. لیکن اگر پیشنٹ ایمرجنسی میں ہے اور خون بھی آپ ہی کا میچ کر رہا ہے، بندہ بھی کوئی نہیں، ابھی خون چاہیے، تو اس حالت میں آپ کو روزہ توڑنا بھی پڑ جائے تو خون دے دیں، کیونکہ مسلمان کی جان بچانا یہ روزہ رکھنے سے بھی زیادہ اہم اور ضروری کام ہے. روزے کی قضا تو بعد میں بھی ہو جائے گی، اگر بندہ قضا ہو گیا اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس لیے اس کو فوراً خون آپ کو دے دینا چاہیے. لیکن خون نکل جانے سے روزہ بہرحال نہیں ٹوٹتا، اس میں بہت سے لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. ایسے ہی آنکھوں میں کوئی ڈراپس آپ نے ڈالے ہیں یا کوئی سرما ڈالا ہے، کوئی بات نہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا. کانوں میں کوئی دوائی آپ کو ڈالنی پڑ گئی یا کوئی تیل کانوں میں ڈالا ہے آپ نے درد کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کل عرض کیا تھا کہ ناک، منہ اور شرمگاہ یہ 3 جگہوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ کوئی روزے کا یعنی اندیشہ نہیں ہے. اگر کہیں سے کوئی عمل پیش آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا. ایسے ہی کسی آدمی نے جیسے ابھی حدیث میں پڑھا گیا کہ بھول کر کھانا کھا لیا، یعنی اسے یہ یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، اور اس نے 10 روٹیاں کھا لیں، بوتلیں پی لیں اور جوس پی لیا، تو اب حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا، اس کی اللہ نے دعوت کی ہے. دیکھیں یہاں ایک بات بھی سمجھ لیجئے،
اگر کوئی آدمی بھول کر کھانا کھا رہا ہو روزے کے اندر، آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک بندہ کہہ رہا ہے میرا روزہ ہے، پھر باہر نکل کے وہ بوتل پی رہا ہے، وہ پانی پی رہا ہے، تو بھائی اس کو پینے دینا چاہیے، اس کو بتانا نہیں چاہیے وہ کی کری جانا تیرا تو روزہ، بھئی اللہ اسے کھلا رہے ہیں، اللہ پلا رہے، تو ہمیں پسوڑی پائی جانا ہے، تو اس کی دعوت کی ہے اللہ پاک نے، چلو تیری نہیں کی ہوں تو سڑدا کیوں پیا؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے اگر کوئی کھا رہا ہو تو اس کو بتانا نہیں چاہیے کہ تیرا روزہ ہے اور تم نہ کھاؤ، بلکہ اس کو کھانے دینا چاہیے۔ جب اسے خود یاد آئے ہو میرا تو روزہ ہے، وہ خود بخود تھوک دے گا، اس لیے کہ اللہ نے اپنی حکمت کی وجہ سے اس کو بھلا دیا کہ تمہارا روزہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک بندہ جان بوجھ کے بھول جاوے کہ جی میں بھول گیا میرا روزہ، تو بھائی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ بھول نہیں ہے بلکہ یہ تو قصداً جان بوجھ کر کھانا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو بھول کر کچھ کھانا پینا اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی گھر میں عورتیں کام کرتی ہیں، ہوٹل پر دکاندار اپنا کوئی کھانا وانا سموسے پکوڑے بنا رہے ہیں افطاری کے لیے، اب ان کو خدشہ ہے کہ نمک تیز ہو گیا تو ہماری دکانداری خراب ہے، عورت کو ڈر ہے نمک تیز یا کم ہو گیا تو میرا خاوند مجھ سے ناراض ہوگا، تو پھر وہ روزے کی حالت میں زبان پر رکھ کر چکھ لیں، نگلے نہیں، حلق سے نیچے نہ اتاریں، بس زبان پر لگا کر محسوس کر لیں نمک ومک، اور پھر اسے تھوک دیں اور کرلی کر لیں، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ بات خود جو ہے وہ انسان کی ضرورت کی ہے، اور اللہ پاک نے ضرورتوں میں کوئی تنگی مسلمانوں پر لاگو نہیں کی ہوئی۔ تو ہوٹل والے لوگ اور ایسے ہی گھر میں عورتیں، اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ تیز ہو جائے گا، اگر ان کو اندازہ ہے بھی اتنا اتنا روز ہم ڈالتے ہیں، تو پھر ان کو ضرورت نہیں ہے بلا وجہ اس طرح چیز چکھنے کی، تو اس طرح کرنے سے بھی روزے میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ ایسے ہی آپ کے منہ میں تھوک جمع ہو گیا یا کسی نے بلغم کوئی آیا اور وہ نگل گیا، تو تھوک اپنے اندر نکال لینے سے اور بلغم نگل جانے سے بھی روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے کہ املی لا کے رکھ لیتا ہے اور نیمبو اپنے سامنے نچوڑ رہا ہے تاکہ میرے منہ میں تھوڑا سا پانی آئے اور میں نگلوں اور میرا کوئی گلا تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے، اگرچہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ پانی باہر سے نہیں آیا، اندر سے ہی آیا ہے، لیکن اس طرح کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی بے صبری ہی کی ایک کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ خود بخود تھوک آ گیا، پانی آ گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر اس طرح کوئی عمل کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ نے وضو کیا اور کرلی کر دی، لیکن کچھ تھوڑا تھوڑا پانی اندر لگا ہوا رہ جاتا ہے انسان کے منہ کے اندر، تو اس پانی کو اگر آپ حلق سے اتارتے ہیں، چونکہ وہ پانی صاف کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے، یا تو آپ کپڑا لیں اور پورے منہ کو صاف کریں کپڑے سے، شریعت ہمیں اتنی سختی کا حکم کوئی نہیں دیتی، بس آپ نے کرلی کر دی ہے تو جتنا پانی منہ میں تھا وہ نکل گیا، اب جو ساتھ لگا ہوا ہے یہ پانی آپ نکال نہیں سکتے، اگر آپ اس کو نگل لیتے ہیں اپنے تھوک کے ساتھ تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بلا وجہ کرلیاں کرتے رہنا بھی چلو ماڑا موٹا لگ جاوے تھے میں کو اپنا دال آلوا، تو یہ بھی بھائی بری بات ہے، بے صبری کا اظہار ہے۔ ہاں ضرورت سے آپ نے کرلی کی ہے وضو وغیرہ میں، یا ویسے کوئی خون وغیرہ محسوس ہوا تو اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے کسی آدمی کی دانتوں سے خون نکلا اور اس نے تھوک دیا، تو خون تھوڑا تھا تھوک زیادہ تھا، اگر اس حالت میں وہ نگل بھی لیتا اندر تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ اندازہ کیسے ہوگا؟ ایک تو ہے تھوکنے سے اندازہ ہوا، لیکن نگلنے سے کیسے ہوگا؟ اگر خون کا ذائقہ آپ کو منہ کے اندر محسوس ہو رہا ہے تو سمجھ لیں آپ کا خون زیادہ ہے تھوک تھوڑا ہے، اور اگر ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا اور کسی نے کہا یار لگتا ہے تمہارا خون نکل رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو کوئی محسوس نہیں ہو رہا ذائقہ، تو اب آپ کا خون تھوڑا ہے تھوک زیادہ ہے، اب اگر اس کو کوئی نگل لے گا تو اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی روزے کی حالت میں سویا ہوا تھا اور اس کو احتلام ہو گیا،
تو خود بخود احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بس اٹھیں اور غسل کریں اور اپنا جو ہے وہ بعد میں اعمال پورے کریں۔ ایسے ہی روزے میں آدمی صبح اٹھا، مثلا غسل واجب تھا، غسل نہیں کر سکا، احتلام ہو گیا یا بیوی سے صحبت کی تھی، ٹائم تھوڑا ہے، تو ناپاکی کی حالت میں سحری کا کھانا عورت پکا بھی سکتی ہے اور سب گھر والے اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں۔ ایسی آپ خود ناپاک تھے تو ناپاکی کی حالت میں سحری کرنے سے روزہ ہو جاتا ہے، کوئی روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ سمجھتے لو جی ناپاکی کی حالت میں سحری کر لی تو روزہ ہی نہیں ہوا، نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور علیہ السلام سے خود ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا ہوا، صبح سحری میں آپ اٹھے تو آپ نے غسل کرنا تھا لیکن وقت تھوڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل نہیں کیا، سحری کی، اس کے بعد پھر جب اذان ہو گئی تب آپ نے غسل کیا اور پھر جا کر صحابہ کو نماز پڑھا دی۔ تو چونکہ حضور سے بھی یہ عمل ثابت ہے، اس لیے ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وقت ہو تو پہلے غسل کیا جائے، بعد میں سحری کی جائے، تاکہ ہماری افطاری اور سحری اس حالت میں ہو کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ باقی عذر ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں تھیں، اور اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، انجیکشن چاہے مسکولر والا ہو یا وین والا ہو، دونوں قسم کا انجیکشن اگر ضرورت ہے اور آپ نے لگوا لیا ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی آپ کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر نے کہا جی فوراً ڈرپ لگے گی، تو ٹھیک ہے آپ ڈرپ لگوا لیں، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بلا وجہ انجیکشن لگوانا اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ مثلا بلا وجہ کیا ہے، ڈاکٹر نے کہا جی یہ انجیکشن ہے، جب مرضی لگوا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے افطاری کے بعد لگوائیں چاہے آپ پہلے لگوائیں، آپ کی مرضی۔ اب ہمیں چاہیے کہ وہ انجیکشن افطاری کے بعد ہی لگوا لیں، اگر ضرورت ہے تو ابھی لگوا لیں۔ ایسے ہی ڈاکٹر نے آپ کو لکھ دیا کہ جی طاقت کا انجیکشن ہے، طاقت کی ڈرپ ہے، ابھی آپ کو لگوانا ضروری ہے تو لگوا لیں، کوئی بات نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر ڈاکٹر نے نہیں کہا، ویسے ہی آپ نے دیکھا یار کمزوری ہو گئی ہے اور جا کر کے ڈاکٹر صاحب نیرو بیاندہ ٹیکہ تلا دو، ایک ذرا کمزوری ہوگی روزہ رکھ کر، تو بھائی اس طرح کرنا مکروہ ہے، کیونکہ روزہ نام ہی اس بات کا ہے کہ کمزوری، عاجزی اور اللہ کے سامنے جھکاؤ کی کیفیت ہو، تو بلا وجہ کرنا مکروہ ہے۔ ضرورت ہو تو انجیکشن ڈرپ وغیرہ لگوا لیں، تو اس سے روزے میں کوئی فرق بہرحال نہیں پڑتا۔ یہ کچھ مسائل تھے، مزید آپ کے ذہن میں کوئی مسائل بعض اوقات ایسے ہیں جو بتانے میں رہ جاتے ہیں تو وہ بعد میں علماء سے آپ پوچھ لیجئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں کوئی خلش ہو اور ہم پوچھیں بھی نہیں اور ویسے ہی چلتے رہیں، یہ بات خطرے کی ہے۔ پوچھ لینا چاہیے تاکہ دین پر صحیح چلنا وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے مقدر ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔